السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 31 اگست 2024 اور یہ آخری دن چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ آخری دن ہے نا یار اگست کا. سپتمبر فیصلہ کن منتھ ہے. بہت سی چیزیں ہیں نہ ہوئی تو آگے پیچھے ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں آپ سڑکوں پہ نکل آئے، احتجاج بھرپور کر دیا، تو اس کو آپ کو رزلٹ بھی پازیٹیو ملیں گے. اور جو مرضی آپ کرتے رہیں، جس طرح مرضی چیزوں کو لے کے جاتے رہیں، حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہیں. عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے کیسز منتھ کی انجام کی طرف ہے اور چڑھائی شروع کر دیے. یہ بہت پہلے چڑھائی ہونی چاہیے تھی، لیکن چڑھائی شروع کر دی اور اس چڑھائی کا ایڈوانٹیج بہت ضروری ہے. اس کا فائدہ بہت ہوگا آپ کو. ایک تو بڑی بات ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ایڈیشنل سیشن جج نے بہت بڑا فیصلہ. اور یہ دیکھیں، یہ آپ کو یاد ہے ڈیٹینشن آرڈر کے بارے میں کہتا رہا، میں آپ کو بارے میں کہتا رہا کہ ریڈیں جو ہو رہی ہے اس کی اگینسٹ ایکشن لے. کوٹوں میں ڈیٹینشن آرڈر میں آپ کو پتا بڑے آرڈر ہوئے تھے جہاں جرمانے ہوئے تھے کہ لوگوں کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کے پاس ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ لوگوں کے حالات اور واقعات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حالات ہے، کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں اب انہوں نے جو میرے پاس آئی ہے، ایک پیج میرے پاس آیا ہے، اور وہ ڈیرہ جو نام ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایڈیشنل سیشن جج الیاس خان کا تاریخی اور جرت مندانہ فیصلہ یہ ہے. انہوں نے بغیر وارنٹ گھر میں گھسنے پر ایس ایچ او کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. بڑی پریشر پڑے گا اس کے اوپر، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی آیا جائے گا، سسپینڈ کرایا جائے گا. اس کو نشان عبرت بنا دیجیے گا. ہائی کورٹ کو بالکل انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. لیں اس کو، سسپینشن نہیں کرنی، سزا بھگتنے دیں. ایک دفعہ آپ نے اگر اس طرح ان لوگوں کو جیلوں میں رکھ لیا اور حالات ایسے بلا دیے، دوبارہ کوئی ایسی ضرورت وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ سارا سسٹم جھکا ہوا ہے، ان کے لیے ہر طرح سے چیزیں کام کر رہی ہے، اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور باقی 2-3 چیزوں پہ بات کر رہی ہیں. حسن ایوب ہمارے دوست ہیں، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو گفتگو کے ابھی بات کروں گا، لیکن کچھ چیزیں کہہ کے آگے آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے نے ویب سائٹ مانیٹرنگ سسٹم کے تحت آن لائن مواد بلاک کرنا شروع کر دیا ہے. اور سعودی عرب سے جو پی ٹی آئی کے کارکن فہیم ہے وہ گرفتار ہوئے تھے، اور کیا سامنے آئی وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھتے تھے. ان کا ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہوا ہے. عمران خان کی اڈیرہ جیل میں کیا گفتگو ہوئی؟ سب سے پہلے میں آپ کو نا یہ حسن ایوب کا یادگاری کلپ سنانا ہے جو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں تھا. اور ان سوال پوچھا کہ سر آپ میں اتنی انرجی کیا ہے؟ کیا دلچسپ سوال ہے، وہ ذرا آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. سنیے گا ذرا. اتنی انرجی مجھ میں نہیں ہے، آپ میں کیسے؟ چلے ذرا. ہاں جی، شروع سنتے ہیں. سوری. ہمت ہے ان کی. جب ہم نے دیکھا کورٹ روم نمبر 1 میں تو گھنٹوں کی سٹریچ میں جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اور آج جب چھٹی کا ان کا ٹائم تھا اس میں بھی یہ پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. تو چیز یہ بتائیے گا کہ ایک میں آپ سے کوشچن کیا تھا کہ آپ میں انرجی کدھر آتی ہے، تو آپ نے یہاں پر مجھے موقع مارے کہا کہ نوجوانوں سے. یقین کریں میں نوجوان ہوں، اتنی انرجی مجھ میں نہیں ہے، آپ میں کیسے؟ اب دیکھیں ذرا، اب یہاں سے اگر آپ چیزوں کو سمجھے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ثاقب نثار کے اگینسٹ بڑی نیگیٹو کیمپین، جنرل فیض سے جڑا پتہ نہیں کیا کچھ. جنرل اپنے یاد رکھیے گا، چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے اتنا کام کیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تو پبلک انٹرسٹ کے میٹر تھے. صاف پانی کا ایشو لے لیں، ہسپتالوں کے فیسز لے لیں، میڈیکل کالج کا لے لیں، ماحولیات کا معاملہ لے لیں، اور لوگوں کے قبضے چھڑانا. اتنا کام پاکستانی تاریخ. ہم تو سارا دن ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، اکیلے آگے بیٹھ جاتے تھے. لوگوں کے مسائل، پولیس موجود ہے، مختلف محکمے موجود ہے. ایک ڈور سٹیپ پہ جسٹس قاضی فائزہ کبھی وہ ریپلیکیٹ کر سکتے نا، دیکھتے جا کر. نہیں تو تاریخ میں جا کر دیکھیں، انہیں سمجھ آئے کہ یہ کتنی اہم سیٹ ہے. اور اس کا، اور وہ جو کچھ لوگ سیاسی لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں سے پوچھے عام بندہ کتنا ریلیف ملا ان کے سامنے. یہ اس لیے میں نے سنایا. حسن ایوب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، سیاسی اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح کی لڑائی شروع کی ہے، میں حسن کے چھوٹے بھائیوں کی طرح اسے کہوں گا ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کا کیا کنسرن اس بات سے؟ آپ ذاتیات پہ بہت اترا ہے. جو مخالف دھڑا ہے نا سارا کوئی بھی ہے، وہ ذاتیات پہ زیادہ اترا ہے، اور ذاتیات پہ اس طرح اترنا نہیں چاہیے. یہ بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے. ایک کام میں اور بڑا اہم کر رہا ہوں، یہ معاملہ شیخ امتیاز محمود کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست آج میں دائر کر رہا ہوں. یہ بڑی مزیدار بات بتانی ہے. 2023 میں ان کی مسز نزوجہ محترمہ نے جن کی طرف سے فائل کر رہا ہوں، ایک
آئینی درخواست دائر کی ایف آئی آر کی ڈیٹیلیں کتنی. ایک رپورٹ آئی کہ 3 ایف آئی آر ہیں. اس کے بعد پھر شیخ صاحب نے خود فائل کی 2024 کے اندر, تب بھی انہوں نے کہا کہ 5 ایف آئی آر ہو گئی. اب جو 22 اگست کو جو گرفتار کیا ہے, 14 اکتوبر کی ڈالی ہے گرفتاری. کیا ڈالی ہے؟ 14 اکتوبر کو انہوں نے کہا جی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ تھی. تو آپ نے تو, اور یہ عدالت کو دیکھے نا, عدالت سے دھوکہ دی کی, جھوٹ بولا ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اینٹی ڈیٹڈ ہے. یہ اب ان کو پتہ نہیں, پوچھنے والا کوئی نہ, تتیمہ بیان. اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو اب ریکارڈ میں آواز گئے کہ نہیں, ہے بار بار, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. اور یہ زیادتی جو ہوئی ہے اس میں توہین ذات کی آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے خلاف. اور اس میں اس معاملے کو میں منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا. میں بتا دوں آپ کو, بڑی زیادتی ہے. لوگوں کو اٹھانا, گھروں سے ذلیل کرنا, تذلیل کرنا, یہ کب تک نظام چلتا رہے گا؟ اس نظام کو روکنا ہے. اس کے لیے میں نے نوٹس ڈال دیا ہے, بیک گراؤنڈ پہ وہ نوٹس چل رہا ہے. آئی جی کو ڈالا ہے میں نے, اور سی سی پی او لاہور کو ڈالا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, اور ان سے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے نالج میں لیں. اور بتایا بھی, میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہا ہوں. جو فہیم ہے وہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں, اس نے باتیں بڑی خوبصورت کی ہے, اس نے اپنا پیغام آپ کو لوگوں کو دیا ہے. آپ اسی کی زبانی سن لیجئے گا وہ کیا کہتا ہے پروگرام کے آخر میں. ویڈیو جہاں جو بتائی تھی اس کو, اور اس ویڈیو کو رپورٹ کیا گیا کہ سعودیہ کے خلاف انتشار پھیلا رہا ہوں, اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آخر میں آپ دیکھیے گا کیا کہنا چاہتے تھے, اور شکریہ ادا کیا انہوں نے, تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں اور آپ تک باتیں آ سکیں. پی ٹی اے نے ویب مانیٹرنگ سسٹم کے تحت آن لائن مواد بلاک کرنا شروع کر دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ فائر وال لگ چکا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے ویب مینجمنٹ سسٹم میدان میں آ چکا ہے. 2359 یو آر ایل بلاک کر دیے. ڈبلیو ایس ایف سسٹم کے تحت ویب مینجمنٹ سسٹم جو فائر وال کے نام پر کہہ رہے تھے, 143 موبائل اپلیکیشن بھی بلاک کر دی گئی ہے. اور وزیر انچارج کابینہ ڈویژن نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب میں بتایا. اب جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں ہے, اب یہ کافی ہے میرے پاس ایویڈنس جو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اٹس اے فائر وال لگا لیا گیا. عمران خان نے جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی, آج گفتگو بڑی زبردست تھی. بار بار مداخلت کرنے پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ڈانٹا انہوں نے, جیل میں ڈانٹ پلائی, اور یہ کہا یہ کورٹ اوپن کورٹ ہے, صحافی سوال پوچھ سکتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے مکالمہ. عمران خان کے منع کرنے کے باوجود جیل انتظامیہ بار بار مداخلت کرتی رہی. عمران خان جیل انتظامیہ کے رویے پر شدید غصہ ہو کر بولے, اور ان کو اوپر سے ہدایات ہے. اور میڈیا ٹاک کے درمیان صحافیوں کے سوال پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے میڈیا نمائندوں کو سوال کرنے سے پھر روکا, اور نہ روکنے کے باوجود سوال کی اجازت نہ دی. انہوں نے کہا میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں سیدھا سادہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ان کو واپس نہیں لوں گا. جو چلے گیا پارٹی سے, جنہوں نے مشکل وقت گزارا, پرسر کھڑے وہ تسلی رکھے. خفیہ اداروں کو پاکستان تحریک انصاف کرنے پر لگا دیا گیا. ملک میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے, یہ بڑی زبردست ہے. بلوچستان میں دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا. اسلام آباد جلسہ ملتوی کرانے پر کارکن بہت غصے میں ہے, برا بلا کہہ رہے ہیں. تو پارٹیاں اس سے ختم نہیں ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں, آپ کو لے کر بات خاص طور پر کہ اب آگے ہونا کیا ہے, اور حالات کیا ہے, واقعات کیا ہیں, کس سمت میں چل رہے ہیں. بہت ہی اہم معاملات جا چکے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ چیزوں میں آگے جانا چاہتے ہیں, توشہ خانہ میں ضمانت کی درخواست کی سماعت تھی کل. جواب نہیں فائل کیا نیب نے جواب فائل نہیں کیا. اس پہ بشرا بی بی صاحبہ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیا کہ جواب نہیں دیا, اور لٹکانا چاہتے ہیں. یہ بیل کا کیس ہے, سیدھا بشرا بی بی صاحب 12 مئی میں ڈسچارج ہو چکی ہوئی ہیں, اور بشرا بی بی یہ اپنا توشہ خانہ کے اندر باہر آ جائیں گی. یعنی ان کی 2 تاریخ کو ضمانت رکھی ہے, تو 2 تاریخ کو ضمانت ہو جائے گی. اب کوئی کیس نہیں رہ گیا ان کے خلاف. تو بشرا بی بی تو میں 8 کی جو ڈیٹ دی ہے اس میں بشرا بی بی تو ذہن میں رکھے, وہ باہر آ رہی ہے. عمران خان کی بھی 2 کو نہیں ہے, ضمانت کا وہ بھی کیس بنتا ہے. اٹس اے کلیئر کٹ کیس, وہ بیل پھر رہ جائے گا عمران خان صاحب کو 12 مئی کے حوالے سے. جو اب بار مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ 8 کو کیسے, میں تو آپ کے سامنے حالات رکھ رہا ہوں. کل کو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر سزا سنا دیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کے اندر پھر عمران خان کو رکھ لیں. لیکن ابھی تک تو جو بات ہے, آج کی حد تک جو بات ہے, عمران خان صاحب 2 کیسوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈاؤٹ ہے. 2 کیسوں میں مسائل ہیں, یعنی 2 کیسوں میں ضمانتیں عمران خان صاحب کی ہو جاتی تھی, عمران خان فوراً باہر. آگے جانے سے پہلے فہیم نے جو گفتگو کی ہے, ذرا گفتگو اچھی کی ہے, سن لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، پوری دنیا سے جس طرح مجھے اریسٹ کیا گیا سعودی عرب میں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ، میسیجز، میری فیملی سے رابطہ، پی ٹی آئی فیملی کا میری فیملی سے رابطہ کرنا، میں آپ سب کا مشکور ہوں. جس طرح آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جس طرح مجھے سپورٹ کیا اس مشکل وقت میں میری فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی عرب کی گورنمنٹ کا، ان کے انٹیلیجنس پولیس کا، ان کی پولیس کا، اور باقی جتنے وہاں پہ ادارے تھے جب مجھے اریسٹ کیا گیا، جتنے لوگ بھی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.